بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سال دوم کا سبق محنت پسند خیرتمند پہ بات کریں گے۔ محنت پسند خیرتمند مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ایک تمثیلی مضمون ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تحریروں میں مشرق و مغرب دونوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آزاد کی مشہور تصانیف سخندان فارس، آب حیات اور نیرنگ خیال ہیں، لیکن ان کی تمام تصانیف میں نیرنگ خیال کو بہت زیادہ مقبولیت ملی تھی۔ نیرنگ خیال 13 مضامین پر مشتمل ایک کتاب ہے اور یہ تمام مضامین تمثیلی انداز میں لکھے گئے ہیں اور یہ 1880 میں شائع ہوا تھا۔ نیرنگ خیال کے مضامین انگریزی کے معروف انشا پردازوں جانسن، ایڈیسن اور سٹیل کے مضامین سے ماخوذ ہیں۔ آزاد ان میں جانسن سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں اور انہی کے ہاں سے اخذ اور ترجمہ بھی زیادہ کیا ہے۔ اگرچہ نیرنگ خیال کے مضامین آزاد کا ترجمہ ہے، مگر آزاد کی چابک دستی انشا پردازانہ مہارت نے انہیں تخلیقی رنگ دے دیا ہے۔ نیرنگ خیال میں 13 مضامین ہے، شامل نصاب یہ چوتھا ہے، جو کہ این ایلگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر کا ترجمہ ہے، اور آزاد نے اس کو ترجمہ کیا تھا آغاز آفرینش میں باغ عالم کا رنگ کیا تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، لیکن کتاب کے مرتبین نے اس کو محنت پسند خیرتمند کے نام سے ہماری کتاب میں شامل کیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، سب سے پہلے مصنف کا نام لکھیں گے مولانا محمد حسین آزاد، اور اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے باغ کی سیر کرنے والے ماضی، حال اور مستقبل کے عقل مند بتاتے ہیں کہ جب دنیا گناہوں اور بدی سے پاک صاف تھی تو تمام لوگ خوشی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ بڑا خوشحال تھا، یہاں پر آرام بادشاہ کی حکمرانی تھی اور بادشاہ خسرو آرام انتہائی رحم دل اور نیک بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ اپنی رعایا سے خدمت یا ٹیکس نہیں لیتا تھا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اسی بات میں تھی کہ اس کی رعایا کے لوگ قدرت کے اگائے ہوئے باغوں کی سیر کریں اور آب حیات جیسی تاثیر رکھنے والے پانی کے دریاؤں میں نہائیں۔ ملک فراغ میں سدا بہار کا موسم رہتا تھا، چشموں کا پانی دودھ سے بڑھ کر لطف اور طاقت دیتا تھا، قوت ہاضمہ انتہائی تیز تھی اور قدرتی غذائیں آسانی سے جسم کا حصہ بن جاتی تھیں۔ خوشبودار ہوائیں چلتیں اور پرندوں کے نغمے کانوں میں رس گھولتے رہتے تھے، کسی کے لیے کسی شے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اچانک دنیا کے اس باغ میں ایک وسیع میدان میں پھولوں کا ایک تختہ کھلا، اس کی تیز اور گرم بو نے لوگوں کی طبیعتوں کو بدل دیا۔ ان میں پہلا فرق یہ آیا کہ ہر شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عیش و آرام کے تمام وسائل صرف اسی کے قبضے میں ہونے چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فریب اور سینہ زوری جیسی خرابیاں جاسوسوں اور شیطانوں کی شکل میں وہاں آ گئیں۔ ان کی اولاد نے غارت، تاراج اور لوٹ مار نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے۔ جب عیش و آرام کے وسائل ان ذریعوں سے حاصل ہونے لگے تو غرور، خود پسندی اور حسد نے بھی باغ میں آ کے ڈیرا جما لیا۔ اس بدنیتی کی سزا کے طور پر ان لوگوں پر احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ انداز میں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ احتیاج نے لالچ کو اس کی آخری حدوں تک پہنچا دیا اور ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے خوش ہونے لگا۔ ملک فراغ نہ رہا اور سب لوگ نیک بادشاہ خسرو آرام کے نافرمان ہو گئے۔ زمین بنجر ہو گئی اور احتیاج و افلاس کے طفیل قحط سالی نے کھیتوں میں ڈیرے جما لیے۔ ٹڈی دل اور بیماریوں نے حملہ کر دیا اور یوں ہر ایک کو دائمی پریشانی نے گھیر لیا۔ سب لوگ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تدبیر اور مشورہ نامی 2 تجربہ کاروں کے پاس گئے کہ وہ کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس سے غربت اور بدحالی کی مصیبت سے لوگوں کو چھٹکارا ملے۔ دونوں پہلے تو لوگوں پر بہت خفا ہوئے کہ انہوں نے فرشتہ سیرت بادشاہ خسرو آرام کا حق شکر ادا نہیں کیا۔ پھر بتایا کہ غربت اور بدحالی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرتمند ہے، اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے اور کمال کا شاگرد ہے۔ اگر وہ تمہاری مدد کی حامی بھر لے تو تمہاری بہتری کی صورت نکل سکتی ہے۔ سب کے سب محنت پسند خیرتمند کے پاس پہنچے۔ ایک ہٹا کٹا نوجوان کہ محنت و مشقت جس کے چہرے اور جسم سے عیاں تھی، اسے ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان اور معماری کے اوزار لیے پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ لوگوں کو دیکھتے ہی ہنس کر بولا کہ تمہارے بچاؤ کا راستہ صرف میرے پاس ہے،
میری خدمت میں رہا کرو۔ اس دن سے محنت پسند خردمند نے انہیں اپنی سرپرستی میں لیا اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمت اور تحمل 2 افسر مقرر کر دیے۔ یہ لوگ دیمت کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئے اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز میں جنگل شہروں اور صحرا گلزاروں میں بدل گئے، زمین سرسبز ہو گئی اور قحط و خشکسالی کا نام و نشان مٹ گیا۔ محنت پسند خردمند نے احتیاج کو محنت میں بدل دیا اور یوں دنیا ایک نیا انداز اختیار کر گئی، جس سے ان لوگوں کے گھر اناج اور دیگر اشیاء سے بھر گئے، نئے بازار سج گئے، دسترخوان بچھ گئے، بلند و بالا عمارتیں وجود میں آ گئیں، دنیا کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ غرض محنت پسند خردمند نے اس فرمانبردار رعایا کی بدولت یہ کامیابیاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک و شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔